وما انزلنا على قومه من بعده من جنود من السماء وما كنا منزلين. اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہمیں لشکر اتارنے کی حاجت تھی. وہ تو بس ایک دھماکہ ہوا جسے وہ سب بوجھ کر رہ گئے. افسوس ہے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا مذاق اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی قومیں ہم سے ان سے پہلے لا کر چکے ہیں جو ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئی. یہ سب لوگ ایک دن ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. ان لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی. ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا جس کا کچھ حصہ ہے علاج نکالا جس کا کچھ حصہ وہ کھاتے ہیں. نیز ہم نے اس میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے بہا دیے تاکہ اس کے پھل کھائیں. حالانکہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا بلکہ کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے. پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کی نباتات سے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور خود ان کی اپنی جنس کی بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ جانتے بھی نہیں. اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے جس کے اوپر سے وہ دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج بھی اپنی مقررہ گزرگاہ پر چل رہا ہے. پھر یہی زبردست ہستی کا مقرر کردہ اندازہ ہے. اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی تاکہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جائے. نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. یہ سب اپنے اپنے مدار پر تیزی سے روا ہوا ہے. بالکل کلیئر کٹ آیات ہیں, صاف ستھری آیات ہیں, محکمات آیات ہیں. اصحاب القریہ پر چیخ کا عذاب آیا. یہ مرد صالحہ تو شہید ہو گیا. پیغمبر تو ان کے متعلق کوئی یہاں پہ ہمیں چیز نہیں پتہ چل رہی. تاہم قرآن کی سرحد سے ایک ضابطہ الہی معلوم ہوتا ہے کہ جس بستی پر اللہ اپنا عذاب نازل کرتا ہے اپنے رسولوں اور ایمانداروں کو عذاب سے بچانے کے لیے پہلے ہی انتظام کر دیتا ہے. اور یہ تو اس سائز سے واضح ہے کہ رسولوں کی تکذیب اور اس مرد مومن کی شہادت کے بعد اس قوم پر عذاب آیا تھا. اور یہ عذاب کچھ ایسا نہ تھا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوجیں نازل کی ہو. نہ ہی اتنا معمولی سے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کو فوجیں بھیجنے کی ضرورت. اس قوم سے بس اتنا ہی معاملہ ہوا کہ زور کا ایک دھماکہ ہوا جس کی پہلی ضرب بھی وہ نہ سہ سکے. جہاں تھے اسی مقام پہ ڈھیر ہو گئے. سابقہ اقوام کے انجام کی طرف نہ دیکھتے, یعنی یہ سابقہ قوم کے انجام کی طرف نہیں دیکھتے, نہ اس میں غور و فکر کرتے. وہ قومیں بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑاتی تھی اور اس کی پیدائش میں انہیں ہلاک کر دیا جاتا تھا. اور ان کا ایسا نام و نشان تک مٹ گیا کہ ان میں سے کوئی بھی بچ کر ان کے پاس واپس نہیں لوٹا. پھر بھی ان کافروں کا یہی دستور ہے کہ جب کوئی نیا رسول آتا تو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید دی. یہاں پہ ہر قسم کی نباتات کا بہترین حصہ انسان کے لیے ہوتا ہے. زمین سے جو بھی اناج پیدا ہوتا ہے اس کا بہترین حصہ تو انسانوں کی خوراک بنتا ہے اور ناقص حصہ مویشیوں اور دوسرے جانوروں کی. مثلا گندم کے اناج میں سے گندم کے دانے بہتر حصہ یہ انسان کی خوراک بنتا ہے. باقی حصہ جیسے بھوسا ہوتا ہے, توری ہوتا ہے, یہ مویشیوں کی خوراک بنتا ہے. یہی حال سب غلوں کا, ہر پھل کا, ہر چیز کا کہ انسان کے لیے بہترین چیزیں. اس طرح آپ جانوروں میں دیکھ لیں, اونٹوں کی خوراک بنتی ہے جو اس کی بچی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, پیڑ بکریوں کی خوراک بنتی ہے, لیکن انسان کے لیے سب سے اچھی چیز ہے زرعی پیداوار میں انسان کا حصہ. دیکھ لیں کہ ہر وہ اس میں نباتات ہیں, پھلوں کی پیدائش میں جس قدر عناصر سرگرم عمل ہے, سب کے سب اللہ کے حکم کے تحت اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. تب جا کر نباتات وجود میں آتی ہے, پڑتی ہے, پھولتے ہیں. انسانوں دوسرے انداز سے اس کا رزق ملتا ہے. پھر تمام خوردنی اشیاء کی اصل زرعی پیداواری ہے. دوسرا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا وہی اثر اشیاء ہے. انسان پر اس پر محنت کر کے بعض دوسری اشیاء ضرور تیار کر لیتا. مثلا اللہ تعالیٰ نے گندم, گنا, چنے اور دودھ پیدا کیا. اب انسان ان سے کون چیزیں انفرادی طور پہ بنا لیتا. مثلا گندم سے روٹی اس قسم کی, اور گنے سے گڑ, شکر اور چینی, اور دودھ سے دہی, مکھن, لسی وغیرہ بنا لیتا ہے. اصل چیز تو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے. زوج کے مختلف معنی اس کی وسعت یہاں دی گئی کہ ہم نے جوڑوں میں پیدا کیا. ازواج کے کئی معنی ہیں. مثلا اس کا اطلاق نر و مادہ پہ بھی ہوتا ہے. مرد اور عورت کے لیے زوج ہے, عورت مرد کے لیے. ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتی. پھر اس زوج کے ایک دوسرے سے ملنے سے آگے مزید تخلیق چلتی رہتی ہے. یہ سلسلہ حیوانات میں بھی رکھا, نباتات میں بھی رکھا. کچھ درخت تو ایسے جن کا عام انسانوں کو بھی علم ہوتا ہے. جیسے کھجور اور نار کے درخت نر بھی ہوتے ہیں, مادہ بھی. جب پھل لگنے کا موسم آتا ہے تو ہوائیں نر درختوں کے بیچ اٹھا کر مادہ درختوں پہ پھینک دیتی ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ساری چیزوں کا ذکر کیا. پھر رات کا ذکر دن سے پہلے, یہ بھی
فطری تقویم ہے۔ قرآن کریم نے جب دن اور رات کا ذکر فرمایا تو پہلے رات کا ذکر فرمایا۔ اس سے دو باتوں کو پتہ چلتا ہے، ایک یہ کہ فطری تقویم یہی ہے کہ دن رات کی، یعنی ایک دن یا 24 گھنٹے کی مدت کا شمار ایک دن سورج غروب ہونے سے لے کر دوسرے دن سورج غروب ہونے تک ہوتا ہے، اور یہ مدت ہمیشہ 24 گھنٹے ہی رہتی ہے، خواہ گرمیوں کا موسم ہو یا سردیوں کا، اور اس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا یہ کہ اصل چیز رات اور تاریکی تھی، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس نے تمہارے لیے سورج پیدا فرما کر روشنی کا انتظام کیا، اور اس طرح تمہارے لیے اور بھی بے شمار اس نے فائدے رکھے۔ سورج کا عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہونا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک دفعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر سے پوچھا، جانتے ہو سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سورج غروب ہونے پر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور دوسرے دن طلوع ہونے کا اذن مانگتا ہے تو اللہ سے اذن دے دیتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اسے کہا جائے گا کہ جدھر سے آئے ادھر ہی لوٹ جاؤ، پھر مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ان حدیث سے کہ سورج اور اس طرح دوسرے ستاروں کی گردش محض کشی ثقل اور مرکز کے گرد قوت کا نتیجہ نہیں، بلکہ اجرام فلکی اور ان کے نظام پر اللہ حکیم اور خبیر کا زبردست کنٹرول ہے۔ بے شک پھر اشکال قمر اور منازل قمر، سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہو کر مغرب کی طرف غروب ہو جاتا ہے، اور اس کی شکل بھی ایک ہی جیسی رہتی ہے، لہذا اس کے معمول میں کبھی فرق نہیں پڑتا، جبکہ چاند کا مسئلہ سے یکساں مختلف ہے۔ کسی میں بھی قمری مہینے کی ابتدا میں مغرب کی سمت نمودار ہوتا ہے، اور کبھی بالکل ایک پھانک سی نظر آتی ہے، جسے قرآن نے کھجور کی پرانی خشک ٹہنی سے تشبیہ کی، اسے حلال کہتے ہیں۔ دوسرے یہ ذرا موٹا بھی ہو جاتا ہے، مشرق کی طرف سے ہٹ کر نمودار ہوتا ہے۔ اس طرح یہ روز موٹا ہوتا جاتا ہے، شکلیں بدلتا رہتا ہے، چاند بنتا جاتا ہے، حتیٰ کہ 7 دن بعد اینڈ سر پر طلوع ہو جاتا ہے اور نصف دائرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر 14 دن مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور یوں پورا گول ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کی گردشیں رکھی ہیں۔ سورج اور چاند کی گردشیں اور فلک کا مفہوم سب ایک دوسرے کے مختلف ہے، اور سب پہ اللہ تعالیٰ کی گرپ ہے۔ سبحا کا لفظ آپ نے یہاں دیکھا، فی فلک یسبحون، سبحا کے معنی پانی یا ہوا میں نہایت تیز رفتاری سے گزر جانا یا تیرنا ہے، اور فلک کے معنی سیاروں کی مدارات یعنی کہ گزرگاہیں ہیں۔ اس آیت میں پہلے سورج اور چاند کا ذکر فرمایا، پھر کل کا لفظ استعمال فرمایا جو جمع کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج اور چاند کے علاوہ باقی تمام سیارے بھی فضا میں تیزی سے گردش کریں، چونکہ ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے، لہٰذا یہ بھی محو گردش ہے۔ البتہ زمین کی گردش کے متعلق چند مخصوص وجہ کی بنا پر استثناء ممکن ہے، اور زمین کی گردش کے متعلق آج تک 4 نظریے بدلے جا چکے ہیں۔ واللہ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، پھر ان کے لیے ایسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے، اگر ہم چاہے تو انہیں غرق کرتے، پھر نہ تو ان کا کوئی فرم فریاد رس ہوگا، نہ وہ بچائے جا سکیں گے، مگر ہماری رحمت ہی سے پار لگ جاتے ہیں، کچھ مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس نظام سے ڈر جاؤ جو تمہارے سامنے یہ پیچھے گزر چکا ہے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تو اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور جب بھی ہم ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانی میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے اعراض ہی کر جاتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا، اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر ایمان والوں کو یوں جواب دیتے کہ ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہے تو خود کھلا سکتا ہے، تم تو سری گمراہی میں پڑ گئے۔ 19 وہ یہ کہتے ہیں کہ تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ وہ صرف ایک دھماکے کا انتظار کریں جو نہا پکڑے کا، جبکہ آپس میں یہ جھگڑ رہے ہوں گے، اس وقت نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑے گے، کہیں گے افسوس ہمیں ہماری خواب گاہ سے کس نے اٹھا کھڑا کیا۔ یہی تو چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا، وہ بس ایک ہی گرجدار آواز ہوگی۔ کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق طوفان سے پہلے بنائی گئی تھی۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمانداروں اور ان کا سامان ہر قسم کے جاندار کا جوڑا اس میں لاتا تھا۔ یہ کشتی بڑی ہوئی تھی، کل زمین پہ طوفان آیا تھا، سمندر پانی آیا تھا، لیکن یہ محفوظ رہی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے، اور روئے زمین میں جو کشتی میں سوار تھے اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا تھا، اور انہی کی نسل ہی آگے چلی تھی۔
سمندر میں انسان کی کشتی پر سواروں کا سفر کے منظر کو قرآن نے کئی مقامات پر اپنی نشانیوں کے طور پر پیش کیا۔ اگر کسی نے سمندری سفر کیا تو وہ اس منظر کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ سمندر کے عین درمیان میں جہاز چل رہا ہے۔ اوپر دیکھے تو نیلا آسمان، کوئی پرندہ نہیں، نیچے دیکھے تو پانی پیانی، اس کی موجیں، تیز ہوائیں، اور کوئی دور دور تک انسان بھی نظر نہیں آتا سوائے جو جہاز میں بیٹھا ہو۔ اور ایک لمحے کو اگر خدا نخواستہ طوفان آئے تو سارا سمندر لقمہ بن جاتا ہے، سارا انسان سوری مسافروں کی لاشیں آبی جانوروں کا لقمہ بن جاتی ہے۔ اس حال میں جان جاتی ہے کہ لاواقین کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ وہ سمندر اور ہواؤں کی سرکش اور بے پناہ قوت کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ مسافر اور تاجر اکثر اوقات صحیح سلامت دوسرے کنارے پہ جا پہنچتے ہیں۔ یہ اسی کا کرم ہے، یہ اسی کی نوازشیں ہیں۔ تو یہاں پہ اسی طرف اشارہ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس چیز کو سمجھو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ رَبِّهِم، کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی ان کے رب کی طرف سے مگر اس کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں۔ نشانی سے مراد خرق عادت یا معجزہ بھی ہو سکتا ہے، اور قرآن کی آیات میں بھی قرآن کی آیات ذات خود ایک معجزہ ہے، اور افاق اور نفس کی آیات بھی، یعنی جب کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے اس پہ وہ فور و فکر کرنا تو دور کی بات، الٹا اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، مشیت کا سارا اس وقت دیا جاتا ہے جب جرم اپنانا ہو۔ ان کی کچ روی ہر درمی تھی اور بہانے تھے کہ جب ان سے کوئی اچھے کام کے لیے کہا جائے، امیریوں یا غریبی حالات میں سب آزمائش ہے۔ امیروں کی طرح کہ وہ غریبوں کو کچھ دیتے ہیں یا نہیں، اور غریبوں کی اس طرح کہ اس حال میں صبر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ مدد کرو، اچھے کام کرو، تو کجاوری اختیار کرتے ہیں۔ اصل مشیت تو اللہ کی ہے کہ کسی کو امیر اور کسی کو غریب بنا کر دونوں کی آزمائش کرے، جبکہ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان کو دے دیتا نا، ان کو بھی امیر کر دیتا، ہمیں کیا تو ان کو بھی کر سکتا تھا۔ تو یہ صرف کجروی ہے ان کی، اگر آپ کو دیا تو آپ کی الگ آزمائش، اگر ان کو نہیں دیا تو ان کی الگ آزمائش۔ سو قیامت دفتن آ جائے گی، قیامت جب آئے گی تو آہستہ آہستہ نہیں آئے گی جسے دیکھ کر تم سمجھ جاؤ کہ وہ تو آ رہی ہے، سمجھ جاؤ بلکہ اس وقت تو تم اپنے کام کاج میں پوری طرح مصروف ہوگے، کوئی کاروبار کر رہا ہوگا، کوئی سودا بازی کر رہا ہوگا، کوئی جھگڑ رہا ہوگا، اس وقت اچانک ایک زور کا دھماکہ ہوگا جو جس سال میں ہوگا وہی ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس حال میں آئے گی کہ وہ آدمی اپنا کپڑا بچھائے بیٹھا ہوگا، اس کی سودا بازی اور کپڑا لپیٹنے سے بھی فارغ نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے۔ اگر آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر چلے گا، ابھی اس کو پیے گا بھی نہیں کہ قیامت آ جائے۔ کوئی آدمی اپنا حوض لے پوت رہا ہوگا، پھر اس کا پانی پیا بھی نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور ایک آدمی کھانے کھانے والا منہ کی طرف اٹھا رہا ہوگا، ابھی کھایا بھی نہ ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ استغفر اللہ۔ دوسری مسئلہ سور پھونکنے کا اثر ہے۔ یہاں پہ نفع سور اول ہے، تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور اسی بے ہوشی کے عالم میں ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ یہ حادثہ پیش آیا تھا، اور اس وقت کھڑے ہوں گے جہاں کسی شخص کا بس سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ بے ہوش ہو جائے، اسے اسپتال پہنچا دیا جائے، جب کچھ مدت کے بعد ہوش آئے، آنکھیں کھولے تو اسے یاد آ جائے کہ پوچھے میں یہاں کیسے آیا، تو اسے پتا چلے کہ میں ایکسیڈنٹ سے آیا تھا۔ اسی طرح ایک انسان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ دوسرے نفع پہ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور کیا کہے گا کہ ہماری قبروں سے مرکدہ نہ ہوتا ہے، وہ قبریں جن کے نام و نشان بھی مٹائے جا چکے ہوں گے۔ ھذا وعد الرحمن وصدق المرسلین، یہی تو وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، وہ بس ایک ہی گرجدار آواز ہوگی۔ اس جملے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب وہ اس ماحول کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن پہ زور ڈالیں گے تو انہیں از خود یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو وہی چیز ہے جو رسول ہمیں بتایا کرتے تھے اور ہم اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کی اس حالت میں اہل ایمان یا فرشتے نے مطلع کریں گے کہ یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا، اور جب بھی رسول تمہیں اللہ کے اس وعدے اور اس قیامت کے دن سے ڈراتے تھے تو ہر بار تم یہی کہتے تھے وہ کب ہوگا، سو آج اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لو۔ آج کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ۔ آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا
جیسا تم عمل کرتے تھے۔ آج اہل جنت مزے اڑانے میں مشغول ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی، وہاں انہیں کھانے کو میوے بھی ملیں گے اور جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ بھی ملے گا۔ مہربان پروردگار فرمائے گا تم پر سلامتی ہو اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے نبی آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا سری دشمن ہے اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راستہ ہے۔ وہ تو تم میں سے ایک گروہ کو کثیر کو گمراہ کر چکا ہے۔ کیا تم سوچتے نہیں یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے؟ آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راہ کی طرف آگے نہ بڑھیں کیونکہ وہ تو ان کی آنکھیں مٹا دیں گے، پھر وہ راہ کی طرف آگے بڑھیں تو کیوں کر دیکھ سکیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی انہیں مس کر دیں، پھر نہ یہ آگے چل سکے اور نہ ہی یہ پیچھے ہٹ سکے۔ اب یہاں پہ وَالْيَوْمَ لَا تُظْلِمُ نَفْسًا شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ کلیئر کٹ بتا دیا کہ کسی پہ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق مجرموں کے ساتھ اپنے فرما برداروں کا اور ان کے حسن اجر کا بھی ذکر فرمایا۔ پہلے بتایا جب انہیں مجرموں کے بارے میں صحیح صورتحال کا علم ہو جائے گا تو فرشتے انہیں دھکا دے کر میدان محشر کی طرف لے جائیں گے اور وہ مجرموں کی طرح اللہ کے حضور جواب دے کے لیے پیش کر دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی نہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں جیسے عمل کر کے آئے ہو ویسے ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ تم یہ یقین رکھو کہ تمہیں تمہارے جرائم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اور پھر فرما برداروں سے کہا گیا کہ مجرموں سے تو بھی جواب طلب و حساب لینے کا کام باقی ہوگا، مگر اس وقت اہل جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کرنا، آمین۔ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یا رب العالمین ان لوگوں میں شامل کرنا، اور بعض دوسروں سے آسان اور سرسری سا حساب لے کر انہیں جنت میں داخل کیا جا چکا ہوگا۔ وہ وہاں خوشحال زندگی گزاری ہوگی، ٹھنڈی چھاؤں میں ان کے تخت بچھائے گئے ہوں گے، اور ان کی بیویاں آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ہر قسم کے میوے پھل ان کے پاس حاصل ہوں گے۔ علاوہ جس چیز کی بھی وہ آرزو کریں گے فوراً حاضر کر دیا جائے گا۔ ان اہل جنت کے مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، خواہ یہ اللہ کی طرف سے سلام و فرشتوں کی طرف سے ہو یا بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے، کیونکہ عالم عاقبت کے حوال عالم دنیا جیسے نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، مگر جنت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کو یوں دیکھ سکیں گے جیسے ہم چاند کی طرف دیکھتے ہیں، اور راحت محسوس کریں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ اس دنیا میں اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، البتہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بلا واسطہ کلام ضرور کیا، لہذا عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اہل جنت سے اور اہل جنت کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا بدرجہ اولا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا ہمیں حقدار ٹھہرانا، اور پھر کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک دنیا میں مجرم اور فرما بردار سب ملے جلے رہتے تھے، ایسے ممکن ہے کہ باپ مجرم اور بیٹا اللہ کا فرمانبردار ہو جائے، ایک ہی جگہ پہ رہتے، وہاں یہ صورت نہیں ہوگی، نہ وہاں نسب کا لحاظ ہوگا، بلکہ مجرموں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اللہ کے فرمانبرداروں سے الگ ہو جائیں۔ جن لوگوں کو دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے آج دیکھ لیں کہ آج ان کو کیسی نعمتیں اور انعام دیا جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے گروہ مجرمین تم باہم مل کر نہ رو بلکہ الگ الگ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ تم سے انفرادی طور پر ٹھیک باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بچانا۔ اور پھر جیسے کہ ہم نے یہاں پڑھا کہ علم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ اس آیت میں عبادت کے لفظ دو معنی ادا رکھتے ہیں، ایک یہ کہ عبادت یعنی بما اطاعت دیا جائے، کیونکہ شیطان کی عبادت تو کوئی کیا کرے گا، اس پر تو سب لعنت ہی بھیجتے۔ دوسرا معنی یہ کہ آج تک اللہ کے سوا جتنے بھی معبودوں کی عبادت کی جاتی رہی، شیطان کے بھگانے کی وجہ سے کی جاتی رہی، لہذا فی الحقیقت یہ شیطانی کی عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سیدھے راستے کی تفصیل میں جائیں تو اس سے مراد تمام تر شریعت اور انتہائی مختصر الفاظ میں سیدھے راستے کی تعریف کی جائے تو وہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس جملے میں شرک کی تمام تر اقسام کی تردید ہوگی۔ پھر عبادت کا مفہوم بھی
بہت وسیع عبادت سے عموماً ارکان اسلام کے بجائے آبری مراد لی جاتی ہے، تو عبادت کی صرف ایک معروف قسم ہے۔ کسی کو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارنا بھی عبادت ہے۔ پھر عبادت کا لغوی معنی بندگی اور غلام ہے، وہ بھی تذلیل کے ساتھ، اور غلام ہر وقت غلام ہوتا ہے، لہذا اس میں کتاب و سنت کے تمام حکم اور جن چار کاموں سے منع کیا گیا وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے عہد دیا تھا، یہ عہد اللہ سے تھا، پھر اللہ نے سمجھنے سوچنے کے لیے بھی عقل بھی دے رکھی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اپنے رسول اور کتابیں بھیجی تھی۔ پھر یہی شیطان بنی آدم کی کثیر تعداد کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عہد فرموش مجرموں، تم نے اپنی عقل سے کچھ کام نہ لیا، تو اب اس یہ نتیجہ تمہارے سامنے، جہنم تمہاری منتظر ہے۔ رسولوں کی دعوت سے انکار اور اس کی سزا یہی ہے کہ اب تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ کٹر قسم کے مجرم جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اپنے جرائم کا اعتراف کرنے کے بجائے وہاں بھی حسب عادت جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے اور اپنے گناہوں سے مکر جائیں گے۔ پھر ان پر شہادتیں قائم کی جائیں گی، تو ان شہادتوں اور گواہوں کو بھی جھٹلا دیں گے۔ یہی کچھ انہوں نے اس دنیا میں سیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ علاج کریں گے کہ ان کی زبانوں کی قوت گواہی کو سلب کر لیں گے، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو قوت گواہی عطا کر دی جائے گی۔ ان کی اعضاء جن سے انہوں نے گناہ کے کام سرزد کیے ہوں گے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 کے مطابق ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ جب ان کے اپنے اعضاء کی گواہی کے مطابق ان کے جرم ثابت ہو جائیں گے تو اپنے ان گواہی دینے والے اعضاء کو مخاطب کر کے کہیں گے، ظالموں، ہم نے تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بولا، پھر تم نے یہ کیا ظلم اٹھایا؟ تو اعضاء انہیں جواب دیں گے، ہمیں اس اللہ نے قوت گواہی بخشی جس نے ہر چیز کو قوت بخشی، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم صحیح گواہی نہ دیتے؟ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کے اعضاء سے ان کے خلاف زبردستی گواہی نہیں لیں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر، مگر یہ بات اس کی صفت ادب کے خلاف ہے کہ اگر وہ زبردستی ان کے خلاف شہادت چاہتا تو خود ان سے اور ان کی زبانوں سے بھی دے سکتا تھا، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان سے جو اقوال، اعمال اور افعال سرزد ہوتے ہیں ان کے اثرات جیسے سورہ یاسین میں آثاروں کا گیا فضا میں ہر قسم موجود رہتے ہیں، اور خود انسان کے اعضاء بھی موجود ہوں گے۔ جدید تحقیق کے مطابق بنی آدم سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے اقوال اور آوازیں بس دستور فضا میں موجود ہیں، مگر وہ آپس میں ملی جلی اور گٹ مٹ۔ انسان تال اس بات پر قادر نہیں ہو سکے کہ وہ خاص شخص کی مثلا کسی نبی کے تمام تر اقوال الگ کر کے سن سکے۔ البتہ انسان اس بات پر بھی قادر ہو چکا ہے کہ 3-4 گھنٹے کے اندر کسی مجرم کے اعضاء کا خوردبینی مطالعہ کر کے معلوم کر سکے کہ اس شخص نے واقعی جرم کیا ہے یا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کی فطرت اور حقیقت کو سب سے بہتر جانتا ہے، لہذا جب مجرم لوگوں کے ان اعضاء کو قوت گواہی دی جائے گی تو حقیقت وہی بیان کریں گے جو ان پر گناہ کے دوران ثابت ہوئی تھی، اور برملا بول اٹھیں گے کہ اس شخص نے ہم سے فلاں فلاں کا گناہ کا کام کیا کروایا تھا اور فلاں فلاں وقت کیا تھا۔ ایسا اکثر فوراً سزا دینا اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ ایسے کٹر مجرموں کو اگر ہم چاہیں تو اس دنیا میں بھی سزا دے سکتے ہیں، ان کی بنائی سلب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ چاہے بھی تو گناہوں کے کاموں کی طرف آگے نہ بڑھ سکے اور انہیں کچھ بھی سجائی نہ دے۔ اس طرح اگر چاہے تو ان پر فالج گرا کر ان کو اپاج بنا سکتے ہیں کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر سکے، نہ آگے بڑھ سکے، نہ پیچھے جا سکے، بس اپنے بستری پہ ہاتھ پاؤں ڈکڑتے رہے۔ یہ ان کا حلیہ بگاڑ سکتے ہیں کہ ان کی دوسری بھی کئی قوتیں ختم ہو جائیں، مگر مجرموں کی فوری طور پر پکڑنا ہماری مشیت کے خلاف ہے، اور یہ لوگ اس مہلت کا بڑا غلط استعمال کر رہے ہیں۔